السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ صلی سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولائی حامل لوائک الحمد اسمہ حامد وممدوحک واصل کل عالمک وامام کل عالمک ومعطی آلائک ولمع الہدى وهو ودک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں محبت سے، خوشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب واپسی بڑھائیے ذرا، اور یہ جو ڈبے ہیں نا ان کی آواز بڑھائیے واپسی میں، ذرا آواز میں جان پیدا کیجئے۔ کھولنے نہیں دے رہے تھے یہاں پہ آواز چونکہ مجمع پھیلا ہوا ہے تو آواز ذرا بڑھا کے رکھیے۔ حضرات، جلسہ رسول میں آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ نے قربان کیا اللہ کے رسول کی محبت میں، اپنے بستروں کو چھوڑا اور یہاں حاضر آ گئے۔ میں دعا کرتا ہوں میرا مولا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا مولا کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قبول کرنے والا بنائے۔ دل یہ دعا بھی کیا کرو، مولا میرے دل کو تو قبول کرنے والا بنا۔ سننا الگ چیز ہے، قبول کرنا الگ چیز ہے۔ میرے بھائی، جو قبول کرتے ہیں وہ دل ہی کامیاب ہوتے ہیں، جو قبول نہیں کرتے وہ دل پتھر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ میرے دل کو تو قبول کرنے والا بنا، اس لیے کہ ابو جہل نبی کے پڑوس میں رہا اور رات و دن نبی کا دیدار کرتا رہا، دل قبول کرنے والا نہ تھا، دل قبول نہ کر سکا، ابو جہل رہ گیا۔ لوگوں، یمن کا رہنے والا ایک اویس نام کا تھا، نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی پہ قربان ہو گیا۔ دل قبول کرنے والا، اور بڑھائیے کالم کی آواز بڑھائیے، کالم کی آواز بھاری کیجئے ذرا۔ دل قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرے دل کو قبول کرنے والا بنا۔ اور میرے بھائی، زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمین تو وہ ہوتی ہے جو سنبل و لالا اگاتی ہے، جو ہر طرح کا پھل پھول اگاتی ہے، ایک زمین بنجر ہوتی ہے جس سے کچھ نہیں اگتا۔ میرے بھائی، دعا کیا کرو یا اللہ میرے دل کو تو بنجر ہونے سے بچا، یا اللہ میرے دل کو ایسا زرخیز کر دے کہ میں جب دین کی بات سنا کروں تو میرے دل میں وہ ایک دم قبول ہو جایا کرے۔ یہ دل کو بناؤ۔ ہمارے دل جو ہے میرے بھائی بنجر زمین کی طرح ہو چکے ہیں۔ ہم آج علماء کی کمی نہیں ہے میرے بھائی، آج بتانے والوں کی کمی نہیں ہے، آج سمجھانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مدرسے بھی الحمدللہ کافی ہیں، علماء اور حفاظ قراء کی تعداد بھی کافی ہے، لیکن گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں۔ جلسے میں آنے والوں، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنے گناہ بڑھ چکے ہیں، اتنے گناہ بڑھ چکے ہیں، پہلے زمانے کے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ لوگ اس طرح کے گناہ بھی کریں گے۔ اللہ، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ تشریف لائے، مدرسے کے لوگوں نے، حافظ عظیم صاحب نے اور مدرسے کی کمیٹی نے بڑی محنت سے یہ جلسہ سجایا۔ حضرات، یہ دو بچے فارغ ہوئے، ان کے سر پر دستار باندھی گئی، آپ نے ان کو اپنی ماتھے کی نگاہ سے ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کرے کہ اس جلسے میں بیٹھنے والوں کو
حافظ قرآن کی برکتوں سے ان کی قبروں میں مالا مال فرمائے. سننے کے لیے تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھ سے پہلے بڑا اچھا خطاب سید غلام جیلانی صاحب سے سماعت کیا. بہترین نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں. اچھے کلام آپ نے سنے. بس میری گفتگو سنیں. جتنا آپ سنیں گے سنائیں گے. کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ بوجھ ہے. جتنا آپ محبت سے سنیں گے، 20-25 آدھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا آپ سنیں گے انشاءاللہ محبت سے سنائیں گے، ہے نا؟ کوئی بوجھ نہیں ہے. اب سنیے میرے بھائی، توجہ کیجئے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ لوگ ایسے گناہ کریں گے کہ پہلے لوگوں نے سوچا بھی نہ ہوگا، کہ ایسے گناہ بھی لوگ کرنے لگ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان فرمایا تھا ایک دن کہ صحابہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں کریں گے. صحابہ کو تعجب ہوا، آقا قبرستان بھی کوئی دنیا کی بات کرنے کی جگہ ہے؟ آقا وہاں لوگ تو ڈر کی وجہ سے پیلے پڑ جاتے ہیں. قبرستان میں جاتے ہیں تو لوگ تھر تھر کانپتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ان کی قبر یاد آتی ہے. آقا دنیا کی بات کریں گے لوگوں، قبرستان ہی نہیں، آج تو لوگ مسجدوں میں دنیا کی بات کر رہے ہیں. جمعے کا دن ہو، ادھر خطبہ ہو رہا ہے یا خطبے کے لیے امام تیاری کر رہا ہے، اور ادھر مسجد میں تم دیکھو 10 طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے. اور لوگوں، مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، مسجد خانہ خدا ہے، مسجد سر جھکانے کی جگہ ہے، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اور انسانوں مسجد میں تم ہی نہیں آتے، اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی آتے ہیں، وہ بھی آ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں مسجد میں. اور تم جا کر کے مسجد میں کس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہو؟ مجھے بتائیے. حد یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا، بھی ہو سکتا ہے کہ کل نماز تراویح ہو. آپ دیکھو گے تراویح میں وہ نمازی بھی آتے ہیں جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. پہلے ہفتے میں تو تقریباً زیادہ جماعت رہتی ہے، اس کے بعد چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب 27 کو ختم ہوتا تو شیرینی لینے کے لیے پھر زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں. اب ذرا غور کرنا میرے بھائی، تم دیکھنا اتنا شور مچے گا، اتنا مسجدوں کے اندر غوغا ہوگا، اتنا لوگ آپس میں جو ہے باتیں کریں گے. اور لوگوں سن لو، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور یہ تو اللہ کا کرم ہے. وہاں تو نوری مخلوق اللہ کے فرشتے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مسجد میں. اور آگ سے جو پیدا کی گئی مخلوق جنات ہے، مسجد میں تو جنات بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور جنات میں اتنی پاور ہے، اگر وہ اشارہ کر دے تو مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں نا زمین کے طبقے میں گھسیڑ کے رکھے. اتنی طاقت ہے جن میں، اگر وہ چاہے کہ اشارہ لگا دے تو مسجد میں آپ کو زمین پھٹ جائے اور زمین میں آپ داخل ہو جائیں، زمین میں دھس جائیں. لیکن یار یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے پھر بھی تمہیں بچا رکھا ہے. مسجدوں میں جا کر کے باتیں ہوتی ہیں، لوگ آپس میں جو ہے ٹھٹا کرتے ہیں، مذاقیں کرتے ہیں. مجھے ذرا بتاؤ، مسجد لوگوں عبادت کا گھر ہے، صرف اور صرف عبادت. اگر کوئی مسجد میں تو اس سے بات کرے، پیار سے منع کر دے، پھر بھی نہیں مانے تو اس کی دور جگہ سے اپنی جگہ بدل دے تاکہ تو اس گناہ میں شامل نہ ہو سکے. میرے بھائی، تاکہ تم اس گناہ میں شامل نہ ہو سکو. لیکن عجیب اتفاق ہے یار، عجیب اتفاق. ادھر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر مسجد میں قرآن ہو رہا ہوتا ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک بات اور چلتی ہے میرے بھائی، توجہ کرنا. یہ مسجد میں قرآن ہو رہا، حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں ذرا زیادہ لمبا پڑھتے ہیں وہ، تو اس کو پتا ہے کہ ابھی 1-2 منٹ تو حافظ صاحب پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، تو وہ اس میں نیت مان کے کھڑا نہیں ہوتا، باتیں کرنے لگتا. اس کو پتا ہے کہ میں آخر میں پکڑ لوں گا رکوع میں. جی بالکل ہنسنے کی بات نہیں، یہ مذاق ہے یار، خدا کی قسم مذاق ہے. یہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے چپک کر بول رہا ہوں. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ، جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تم لوگوں جانتے ہی نہیں ہو کہ تمہیں 1 سال میں ایک موقع ملا تھا نماز تراویح میں قرآن سننے کا، اور پھر وہ تم نے گوا دیا. ادھر حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر کچھ نمازی نیت باندھ کے کھڑے ہیں سماعت کر رہے ہیں. تو باتوں میں لگا ہے، تو خود تو سن ہی نہیں رہا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے سن رہے ہیں تو ان اپنی باتوں سے ان کا سننا بھی بھنگ کر رہا ہے، ان کی نمازوں میں بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، ان کو بھی
پریشان کر رہا ہے. اور جلسے میں آنے والوں سنو، ایسا کرنے والے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. یہ نمازی جو قرآن سن رہے ہوتے ان کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے. او مولا، نماز تراویح میں ہم تو قرآن سنتے تھے لیکن یہ باتیں کر کے خود تو سنتے نہیں تھے لیکن ہمیں بھی نہیں سننے دیتے تھے. رب کعبہ کی قسم، جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خطرناک مسئلہ میرے بھائی. مسجد میں جاؤ تو وہاں ادب کا پوٹلا اپنے سر پر رکھ کے جاؤ. یار مسجدوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہے میرے بھائی. کان کھول کے سن لو. ارے 2 منٹ پڑے گا حافظ قرآن، 5 منٹ پڑے گا حافظ قرآن، اس سے زیادہ تو نہیں پڑے گا. IPL کا میچ دیکھتے ہو، پوری پاری ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھ لے تو تب تمہارے پیروں میں درد نہیں ہوتا، تب تمہارے بدن میں درد نہیں ہوتا. میچ چل رہا ہوتا 10 اوور ایک بار میں کھڑے ہو کے دیکھ لیتے تب تمہارے پیروں میں درد نہیں ہوتا. 3 گھنٹے کی فلم ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ لیتے تب تمہارے بدن میں درد نہیں ہوتا. پوری رات کی ڈانس پارٹی ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ لیتے تب تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. پوری رات کا مقابلہ ایک جگہ بیٹھ کے سن لیتے تب تمہیں پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کا